السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 20 جو کہ تحریر ہے عفت زہر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ آغا جان کو بھی دھیان آ ہی گیا تھا۔ طبیعت کی چھوڑیں، آپ قسمت کی بات کریں، وہی خراب ہے میری۔ وہ فوراً نہ صرف بات کو گھما کر اپنے مطلب پر لائی بلکہ آنکھوں میں ایک آدھ آنسو بھی بھر لیا۔ بشمول مہرماں سب کے کھانا کھاتے ہاتھ ٹھٹکے، ماں سوائے موہت کے جو ابھی بھی رغبت سے بریانی ختم کر رہا تھا، بلکہ ابھی کانٹے سے ایک اور شامی کباب اٹھا کر پلیٹ میں رکھا۔ خیریت تو ہے نا؟ سہیل آفندی تک سارا چچی نے تزین کا نیا پھٹا نہیں پہنچایا تھا۔ کچھ شاید یہ بھی خیال کہ وہ خود ملوث تھی سلسلے میں۔ اب انہوں نے تشبیہ سے پوچھا تو تزین نے تیز نظروں سے مہرماں کو دیکھا جو اس روی سے کھانا کھا رہی تھی۔ یہ سب آپ مہرماں سے پوچھیں، ابھی بھی جس کا نام میرے سسرال میں گونج رہا ہے۔ وہ منہ پھٹ انداز میں بولی تو سبھی کو حیرت ہوئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ تائی جان سب سے پہلے سنبھلی اور ناگواری سے کہا۔ یہ سوال آپ اپنی بیٹی سے ہی پوچھیں، یہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ مہرماں نے سارا چچی کی طرف دیکھا جو شکل سے ہی پریشان نظر آ رہی تھیں۔ آپ پوچھیں مہرماں سے آغا جان، اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ یہ ابھی بھی طلال سے رابطہ رکھے ہوئے ہے؟ تزین نے گویا دھماکہ ہی کر دیا۔ مہرماں کو اپنی سانس تنگ پڑتی محسوس ہوئی۔ جب اس نے سارے چچی کے چہرے پر بیگانگی دیکھی تو انہوں نے مہرماں سے نگاہ ملا کر پھیر لی، یعنی وہ اس معاملے میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ مہرماں کو فوری طور پر اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا جو اس نے چچی جان کی بات مان کر کی۔ آغا جان نے بے یقینی سے مہرماں کو دیکھا، بلکہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے کے تاثرات میں یہی بے یقینی موجود تھی۔ وہ کھنکاری اور چچی جان کو دیکھا۔ آپ نے تزین کو ساری بات نہیں بتائی چچی جان؟ اور جواباً سارا چچی کے تاثرات ایسے معصومانہ جیسے انہیں دنیا جہان کی خبر نہ ہو۔ کون سی بات؟ اور بس مہرماں کا دل بے آواز ہی ٹوٹ گیا۔ اسے چچی جان سے قطعاً یہ امید نہ تھی۔ موہت نے پانی کا گلاس لبوں سے لگائے ہوئے مہرماں کو چتانے والی نظر سے دیکھا۔ اس کی رنگت فاق تھی۔ اب تو اگر وہ چچی جان کا نام لے کر ساری بات بتا دیتی تو کوئی اس کی بات تک نہ مانتا جب تک کہ چچی جان حامی نہ بھرتی مہرو کی سچائی کی۔ اس نے آدھا گلاس پانی مہرماں کے آگے رکھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پی لو، سکون سے کہہ کر اس نے حاضرین پر نظر ڈالی، جن میں سے کچھ مضطرب تھے تو کچھ بے یقین، جبکہ آغا جان بمشکل غصہ ضبط کیے جواب کے منتظر بیٹھے تھے۔ چچی جان کا قصور نہیں ہے مہر، بڑھتی عمر یادداشت کم کر دیتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور آغا جان کو پہلے سوال کا جواب دیا۔ جی آغا جان، مہر نے میرے کہنے پر ہی طلال سے بات کی تھی۔ مہرماں کی آنکھ میں نمی سی تیرنے لگی۔ اس نے موہت کا دیا ہوا گلاس دونوں ہاتھوں کی گرفت میں مضبوطی سے تھام لیا۔ چچی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ستم یہ کہ وہ موہت کے جھوٹ کو چیلنج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر کیوں موہت، ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تم نے میری بیٹی کے سر میں خاک ڈلوانے کا کام کروا دیا؟ تائی جان ناگواری سے بولی۔ مہرو کو بچانے کے لیے جھوٹ مت بولو۔ تزین پھنکاری۔ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو ایسے معاملے میں نہیں بچایا کرتا اگر وہ قصوروار ہو تو۔ موہت نے چپتی نظروں سے چچی جان کو دیکھا۔ وہ خجل سی دیں۔ آپ کی بیٹی جو آئے روز میکے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور نام مہرو کا بدنام کرتی ہے۔ بقول تزین کے کہ طلال ابھی تک اپنے ماضی کو نہیں بھولا، تو مائی ڈیئر چچی جان، میں نے مہر سے کہا کہ وہ طلال کو ایک بار سمجھا ہی دے اپنے لفظوں میں کہ اسی ماضی سے زیادہ اپنا حال پیارا ہے، اور یہ کہ میرے ساتھ کتنی خوش ہے۔ اور وہ اللہ کا بندہ سمجھ گیا، مگر یہ محترمہ آدھی پونی بات سن کر پھر سے بوریا بستر لپیٹ کر وارد ہو گئی۔ مہرماں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ تزین نے تیز نظروں سے ماں کو دیکھا۔ آپ کو پتہ تھا ساری بات کا، تو آپ نے مجھے کیوں نہ بتائی؟ اے لو، کہا تو ہے کہ یاد نہیں رہی، وہ ڈٹائی سے بولی۔ مہرماں نے چہرہ موڑ کر نم آنکھوں سے موہت کو دیکھا جو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اب پلیٹ میں انڈوں کا حلوہ نکال رہا تھا۔ تم بھی اب ذرا عقل کو ہاتھ مارو تزین، آئندہ میں تمہارے گھر کے کسی بھی مسئلے میں مہرماں کا نام نہ سنوں۔ آغا جان نے برے موڈ کے ساتھ تزین کو وارننگ دی۔ مہرماں ابھی تک ساکت بیٹھی تھیں۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے جو طوفان تزین کی بات نے اٹھایا وہ مہرماں کو چھوئے بنا گزر گیا۔ جانے کیوں، مگر ہم جن لوگوں کا احساس لینا نہیں چاہتے، اکثر قسمت انہی کو ہمارا نجات دہندہ بنا دیتی ہے۔ تھینک یو، مہرماں نے کمرے میں جاتے موہت کی راہ میں حائل ہو کر نم لہجے میں کہا تو اس نے گہری سانس بھری۔ صرف اس لیے کہ اب تمہارا نام میرے نام کے ساتھ منسلک ہے مہر، جتا کر کہا، ورنہ جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو نا وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ واٹ ایور، جو بھی ہے، وہ بمشکل بولی۔ لیکن چچی جان نے جو کیا اس پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ میری بات پر تو تم نے کبھی یقین کیا ہی نہیں، اور پتہ نہیں میں کیوں ہر بار بیوقوفوں کی طرح تمہاری مدد کرنے چل پڑتا ہوں۔ وہ تعصب سے بولا، مگر مہرماں مطمئن تھی، کیونکہ تمہیں ہر بار یقین ہوتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ موہت اسے شرم دلانے والی نظروں سے دیکھتا جھٹکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں، بندہ شکریہ کا جواب ہی دے دیتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی راہ چل دی۔ اور اس لالچی نمیر افندی کا پول بھی اسے اگلے ہی دن کھل گیا۔ آنے والی کال اٹینڈ کرتے ہی مہرماں کو خیال آیا کہ نمیر افندی کی آواز اس روز سے مختلف لگ رہی تھی۔
جب وہ اسے شاپنگ مال میں ملا تھا کاغذات تیار کروا لیے تم نے؟ مہربان نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ موہت کی باتوں کا اثر تھا جو اس نے اس بار باریکی سے اس کی آواز کا مشاہدہ کیا۔ کون سے کاغذات؟ طلاق کے کاغذات نمیرہ افندی۔ اب یہ مت کہنا کہ کون سی طلاق، میں 1 لاکھ تمہارے منہ پر دے مار چکی ہوں، اب مکرو گے تو پیسہ دینے کے بجائے لاک اپ میں بند کروا کر طلاق لوں گی۔ وہ گرم ہوئی۔ آفریدی کی جائیداد کا حصے دار ہوں محترمہ، 1 لاکھ لوں گا میں، اور وہ بھی تم سے۔ اچھے خاصے حصے کا مالک ہوں میں، وہ طنزیہ بولا۔ مہرماں کو چکر سا آ گیا۔ وہ تم ہی تھے نمیر، جھوٹ مت بولنا میرے ساتھ۔ وہ زد ہو کر چلا اٹھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، مگر میں ایک ہی 12 فندی کے گلے میں انگلی ڈال کر اپنا حصہ نکلواؤں گا۔ وہ ناگواری سے بولا۔ تو وہ کون تھا جو تمہارے گھر میرے سامنے آتا رہا، کیا وہ تم نہیں تھے؟ مہرماں نے بڑی آس سے پوچھا۔ اب اگر وہ انکار کر دیتا تو مہرماں پھر سے بند گلی میں آ کھڑی ہوتی۔ وہ ڈرائیور تھا میرا، اسی نے کڈنیپ کیا تھا تمہیں، اسی کو تھپڑ مارا تھا تم نے۔ مگر تم فکر مت کرو، آج ہی بندوبست کرتا ہوں اس کا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسی بےہودگی کرنے کی؟ اس نے اطمینان سے کہتے مہرماں کے سر پر دھماکہ کیا۔ لمحے بھر کی بے یقینی کے بعد مہرماں نے گالیوں کے علاوہ ہر کوسنا اسے دے دیا۔ تمہاری وجہ سے اس غلیظ شخص کی ہمت ہوئی مجھے بلیک میل کرنے کی، وہ ہانپنے لگی۔ بس اب دل ہلکا ہو گیا نا؟ وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے نمیر، کسی بھی قیمت پر، وہ بچے ہوئے لہجے میں بولی۔ مل سکتی ہے مہرماں افندی، وہ اسی پرسکون انداز میں بولا تو مہرماں کو لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ کتنے پیسے؟ وہ بجلت بولی۔ پیسہ تم سے نہیں، آغا ذوالفقار سے لوں گا مہرماں، جو حق ہے میرا۔ تو پھر؟ وہ بے تاب ہوئی۔ اپنا مطالبہ بتاؤ۔ اور جو مطالبہ اس نے کیا اس نے مہرماں کے چاروں دبک روشن کر دیے۔ مگر یہ بات یاد رکھنا، چاہے وہ اصل نمیر تھا یا تم ہو، لیکن اب 1 پیسہ بھی نہیں دوں گی تمہیں۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد مہرماں نے دانت پیستے ایک بار پھر اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ تم نے اپنی بیوقوفی سے اپنا پیسہ ضائع کیا ہے، وہ بیوی ہی کیا جو اپنے شوہر کی آواز نہ پہچان سکے۔ وہ آرام سے بولا تو مہرماں کے چہرے سے آگ کی لپیٹیں نکلیں۔ شٹ اپ، تم جیسوں کے لیے تو کوئی بہت گھٹیا سا لفظ ہونا چاہیے۔ شوہر تم جیسے چور لٹیرے نہیں ہوتے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے۔ وہ تلملا کر بولی۔ میں اپنی عزت کی عزت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں مسز نمیرہ افندی، 3 دن میرے پاس رہ کر گئی ہو واپس، تمہیں تو اچھی طرح میری شرافت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ وہ پرسکون انداز میں جو کہہ رہا تھا وہ اچھے سے مہرماں کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس کی رگوں میں لاوا دوڑا۔ تم میرے سامنے ہوتے تو تمہارا سر توڑ دیتی۔ تمہیں شوٹ کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور بیوی کی ہر خواہش پوری کرنا اچھے شوہر کا فرض ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی پوری کرتے ہیں تمہاری یہ خواہش۔ متبسم لہجہ۔ مہربان نے موبائل آف کر کے کسی ناپاک شے کی طرح بیڈ پر پھینکا اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ صحیح معنوں میں اسے ہاتھ پیر باندھ کر کونے میں ڈال چکا تھا۔ نمیر کی کال نے شاپنگ کرتی سومیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے موبائل شانے اور کان کے بیچ پھنسایا اور کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے لگی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ کافی ٹائم کے بعد ہونے والی بات چیت نے دونوں کے مابین ایک تکلف کی فضا قائم کر دی۔ وہ پرس شولڈر بیگ میں رکھ کر ہاتھ میں موبائل سنبھال کر شاپ سے باہر آ گئی تھی۔ کہاں ہو اس وقت؟ مل سکتی ہو؟ ہوٹل سے باہر ہوں۔ کہاں ہو؟ اپنی لوکیشن بتاؤ، میں پک کر لیتا ہوں تمہیں، وہ بولا۔ شاپنگ سینٹر سے باہر نکل کر رکشے کی تلاش میں نظر دوڑاتی سومیا نے گہری سانس بھری۔ کیا ضروری ہے ملنا؟ کال پر بات نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، وہ فی الفور بول کر لہجہ بھر کو چپ ہو گیا، پھر اضافہ کیا، لیکن اگر تم ملنا نہیں چاہتی تو تمہاری مرضی۔ سومیا نے اسے لوکیشن بتا کر کال کاٹ دی اور شاپنگ مال کے احاطے میں موجود گھاس کے چھوٹے سے خطے میں نصب 2 بینچوں میں سے ایک پر آ بیٹھی۔ ذہن اسی پزل کو حل کرنے میں مصروف تھا کہ نمیر کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ اگلے 5 منٹوں کے بعد وہاں پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے اتر کر سومیا کی طرف آتے سومیا نے دیکھا وہ کتنا شاندار نظر آ رہا تھا، پھر وہ اسے نظر پھیر گئی۔ کچھ کھانا ہے تو اندر ریسٹورنٹ بھی ہے، وہ پوچھ رہا تھا۔ سومیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، لنچ کر کے نکلی تھی میں۔ نمیر نے اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز لیے، وہ اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ اسے آئس کریم پارلر لے گیا۔ معروف آئس کریم کے 2 کپ سامنے رکھے تو وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ اسے مہرماں کی بیوقوفی کی تمام کہانی سنا چکا تھا۔ تو اس صورتحال میں اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم نے اس کے سامنے حالات ہی ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح تم سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ تبھی تو کیسے بھی کر کے اس بلیک میلر کو پیسے تک دے آئی۔ تم اس سے ملو سومیا اور ذرا عقل سکھاؤ اسے۔ میں تو خود ساری بازیاں ہاری ہوئی ہوں۔ وہ آئس کریم کے کپ میں یوں ہی چمچ ہلا رہی تھی۔ نمیر نے بے اختیار اسے دیکھا تو وہ اپنی بے اختیاری پر خفیف سی ہو کر جلدی سے بات بدل کر بولی۔ تم نے اس بیچاری کو دشمنی کی جنگ میں استعمال کر کے محض اس کی زندگی برباد کی ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے آقا جان کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا اس نکاح سے، الٹا اس معصوم لڑکی کے خواب اجاڑ دیے ہیں تم نے۔ مانتا ہوں اپنی غلطی کو، وہ اعتراف کرتے بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ افندی ہاؤس کے لوگ اس قدر ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں۔ انہیں تو نکاح پر نکاح کرنا بھی گناہ نہیں لگا،
میں نے تو سوچا تھا کہ سب میرے اور مہرما کے نکاح کی خبر اور طلال سے شادی ٹوٹنے پر تڑپ اٹھیں گے اور میرا بدلہ بھی پورا ہوگا، مگر آغا جان کی صفاقی تو صحیح معنوں میں اب کھلی ہے مجھ پر۔ ابھی تو شکر کرو پھپھو نے تمہاری حمایت میں یہ قدم اٹھا لیا، ورنہ اور کون تھا اس وقت موحد افندی کے علاوہ جو مہرما کو امانت نکاح میں رکھتا۔ پردہ بھی رہ گیا ہے تمہارا۔ سومیا نے جتایا تو وہ مسکرا دیا۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ اور مہرو، جائیداد حاصل کرنے کے بعد اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ وہ بھی اس صورت میں کہ میں اس کی زندگی کی ہر خوشی کو ختم کر چکا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ اب تم اس کو زندگی کی طرف لاؤ۔ دل پر پتھر رکھ کر سومیا نے اسے پابند کرنا چاہا۔ اس کے مطالبے کے باوجود اسے طلاق نہ دو نمیر، وہ بہت معصوم اور بے قصور لڑکی ہے۔ وہ خاموشی سے آئس کریم ختم کرتا رہا، پھر ٹشو سے ہونٹ صاف کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور وہ جو نفرت اس کے دل میں بھری ہے میرے لیے، تم اسے محبت کرنے کا سوچو نمیر، جلد یا بدیر سب کو محبت کر کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑتے ہیں۔ محبت؟ وہ کھینچ کر بولا، پھر بھووں کو استفہامی انداز میں اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ نفرت سے نکاح کر سکتے ہو تو کیا محبت کر کے اسے نبھا نہیں سکتے؟ سومیا کی بات نے اسے لاجواب کیا۔ محبت کا تو پتہ نہیں سومیا، لیکن اتنا تو طے ہو چکا ہے کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ وہ قطعیت سے بولا تو سومیا نے بے اختیار کہا، ابھی مت مانو، مگر اکیلے میں اپنا تجزیہ ضرور کرنا، تم اسے محبت کرنا شروع کر چکے ہو۔ وہ تیقن سے بولی، مگر نمیر انسنی کرتے بولا، تم نے کہا تھا کہ وہ اور موحد ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ جو اسے اپنا ہمدرد نظر آئے گا وہی اس کے قریب ہوگا نمیر، لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ وہ میرے نکاح میں ہے۔ ہاں، ایک ایسا رشتہ جس میں ماں سوائے مفاد کے اور کوئی جذبہ نہیں، اس کے بارے میں وہ زندگی بھر کچھ اچھا نہیں سوچ سکے گی نمیر۔ میں اپنے کیے کا اپنی غلطی کا مداوع کروں گا سومیا۔ مجھے افندی ہاؤس والوں کے رویے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ میں نے ایک غلط موہرہ چن لیا تھا۔ اب بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ تم صرف یہ کرو کہ مہرما افندی کی برین واشنگ کر دو نمیر کے لیے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے سنجیدہ تھا۔ سومیا بے ساختہ بولی، لیکن اگر اس نے موحد کو چنا تو پھر میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں گا سومیا۔ وہ اٹل لہجے میں بولا تو سومیا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مہرما بہت عجلت میں کہیں جانے کو تیار ہوئی اور کبیر کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ بی بی آپ کو ڈراپ کر کے پھر میں وہیں رکوں گا، اس نے باور کروایا۔ ہاں ہاں کھڑے رہنا، رپورٹ جو دینی ہوگی تم نے اپنے موحد سر کو۔ وہ ہلکا سا طنز کرتی گاڑی میں آ بیٹھی، اور ویسے بھی جس کام بلکہ مارکے کے لیے وہ جا رہی تھی اس میں کبیر کا وہاں موجود ہونا تقویت کا ہی باعث تھا۔ تائی جان اور سمرا چچی کے دل کے حالات تو اللہ ہی جانے، مگر بظاہر اب وہ دونوں آپس میں کبھی کبھار گپ شپ کر لیا کرتیں۔ ابھی بھی تائی جان انہیں سائرہ چچی کی مہرما کے ساتھ کیے جانے والی ناانصافی کا بتا رہی تھیں، اور ساتھ موحد کی مدت سرائی بھی جاری تھی۔ سائرہ نے تو میری بچی کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، موحد تو صحیح معنوں میں بیٹا ثابت ہوا ہے ہمارا۔ سمرا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسی وقت کوریڈور سے مہرما کی آواز آئی، وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ چلے نا، آپ کا اپنا گھر ہے، ادھر چلیں، ٹی وی لاؤنج ہے یہاں۔ تائی جان حیران سی ادھر متوجہ ہوئیں۔ سمرا نے بھی ادھر چہرہ موڑ لیا۔ اگلا لمحہ بہت بے یقین کر دینے والا اور حیران کن تھا۔ مہرما کے ساتھ اندر آنے والے کو کچھ وقت ہی صحیح مگر وہ دونوں ہی پہچان گئی تھیں، مگر یہ پہچاننا ایک قیامت کے مترادف تھا۔ سمرا تو گنگ سی بیٹھی رہ گئی، لیکن تائی جان نے آگے بڑھ کر متوجہ سا ہو کر مہرما کا بازو ہلایا۔ کون ہے؟ کسے اندر لیے چلی آ رہی ہو؟ امی، یہ نمیر کی والدہ ہیں، آپ کی سب سے چھوٹی دیورانی، پہچان تو گئی ہوں گی آپ، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ تائی جان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ سمرا کو بے یقینی کا جھٹکا لگا۔ پہلے سے کمزور مگر آج بھی سوگوار سے حزن کی مالک زرنگار۔ ہاں، وہ زرنگار وقار آفندی ہی تھی۔ حیران سی نظروں سے سامنے گھر اور ان عورتوں کو دیکھتی۔ نمیر وقار آفندی نے آفندی ہاؤس میں قدم رکھ دیا تھا۔ تائی جان کے دل کو جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ سمرا کسی کے بولنے سے پہلے ہی زرنگار کو اٹھ کر نہ صرف ملی، بلکہ تائی جان اور چچی جان کے کچھ بولنے کے قابل ہونے سے پہلے ہی انہیں تھام کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ تائی جان جیسے ہڑبڑا کر ہوش میں آئیں۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ آغا جان کا پتہ ہے نا، جان سے مار ڈالیں گے تمہیں۔ انہوں نے مہرما کا بازو سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑتے کہا تو خود ان کا لہجہ اتنا درست سا تھا کہ مہرما کا حلق خشک ہونے لگا۔ مگر ہمت ہارنے کا مطلب تو قسمت سے ہار جانا ہوا کرتا ہے نا، اور وہ اتنی بار قسمت سے ہاری تھی کہ اب مزید صرف جیتنے کا ہی ارادہ تھا۔ میں اسے اپنے گھر میں لائی ہوں امی، آپ نے دیکھا ہوگا آنٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اپنا بازو ان کی گرفت سے چھڑاتے وہ باغیانہ انداز میں بولتی انہیں مرنے کے قریب کر گئی۔ چچی جان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو اور اس گناہوں کی پوٹلی کو چھوڑ کر آؤ وہیں جہاں سے اٹھا کر لائی ہو۔ تائی جان غرائیں۔ اور اس سمرا کی کیا بات کرتی ہو تم؟ اسے تو نہ کل اعتراض تھا وقار کی شادی پر اور نہ آج اس کی بیوی کے پھر سے آ جانے پر۔ چچی جان نے لقمہ دیا۔ اللہ جانے کہاں سے ڈھونڈ کر لے آئی ہے اسے، میں نے تو سوچا تھا مر کھپ گئی ہوگی کہیں، مگر ذلیل لوگ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتے۔ تائی جان کا لہجہ نفرت زدہ تھا۔
تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اب تم شادی شدہ ہو؟ چچی جان نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ آپ لوگوں کو بھی تو میرا دوسرا نکاح کرواتے یہ خیال کسی کو نہیں آیا؟ بدبخت، آغا جان تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ کیوں اس طوفان کو گھر اٹھا لائی ہو؟ تائی جان کا بس نہیں چل رہا تھا اس خودسر لڑکی کا گلا ہی دبا ڈالیں۔ یہ میرا اور میرے سسرال کا معاملہ ہے امی، اگر ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹھہرے لہجے میں کہہ کر چلی گئی۔ لو جی، اب دو دو شوہر اور دو دو ساسیں بنا بیٹھی ہے آپ کی بیٹی۔ تائی جان کا سکتا چچی جان کے تمسخرانہ لہجے پر ٹوٹا اور پہلی بار انہیں اس طنز کا کوئی جواب نہ سوچ پایا۔ دل چاہ رہا تھا بیٹی کی اس نادانی پر سینہ کوبی کرنا شروع کر دیں۔ سالوں پہلے جو کام نہ ہو سکا بھلا اب کون ہونے دے گا؟ ارے آغا جان تو سگے بیٹے کو اس ملعون عورت کے پیچھے گھر سے نکال چکے تھے، پوتا کیا معنی رکھتا ہے ان کے لیے، وہ بھی صورت میں کہ نہ صرف انہیں موہت کی صورت اپنا پوتا مل چکا بلکہ اس پر جان چھڑکتے ہیں۔ چچی جان نے تجزیہ پیش کیا۔ میرا تو ذہن ہی کام نہیں کر رہا سائرہ، اس لڑکی کو تو اللہ جانے کس چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ وہ نڈھال تھیں۔ بھائی صاحب کو فون کریں، فوری طور پر اس ناپاک کے قدم اس گھر سے باہر نکالیں، آغا جان تو واقعی طوفان مچا دیں گے۔ چچی جان نے ہمدردی سے انہیں دیکھا۔ ہاں وہی سنبھالیں گے آکڑ اب برسوں کی بنائی عزت کو۔ تائی جان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ تیزی سے فون سٹینڈ کی طرف بڑھی۔ ایک طوفان تھا جس نے آفندی ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا۔ نمیر مجھے طلاق دینے پر راضی ہے اگر اس کی ماں کو اس گھر میں اس کا صحیح مقام دیا جائے اور جائیداد میں ان دونوں کا حصہ بھی، مہرماں نے صاف لفظوں میں اعلان کیا تو تائی جان کے کلیجے کو ہاتھ پڑا۔ دل چاہا مہر کو دھنک کے رکھ دیں، وہ جتنا اسے بچانے کی کوشش کرتی اتنی ہی وہ غلاظت میں گرنے کی والی حرکتیں کرتی تھی۔ ان کا حق بنتا ہے واقعی۔ سمرا کی بات سن کر تائی جان مرنے کے قریب ہو گئی۔ یہ کیا کھیل کھیلا ہے تم نے سمرا؟ تمہیں کیوں اعتراض نہیں مہرو کے اس قدم پر؟ تمہارے موہت کے نکاح میں ہے وہ، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس سے پہلے وہ نمیر کے نکاح میں ہے، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر جتانے والے انداز میں کہتی تائی جان کو سن کر گئیں۔ موہت سب سے پہلے گھر آیا تھا، اس کے پیچھے ہی تائی جان اور چچا جان کی واپسی کبیر کے ساتھ ہوئی۔ آغا جان دوسرے ڈرائیور کے ساتھ زمینوں کے دورے پر گئے ہوئے تھے مگر شام تک ان کی واپسی بھی متوقع تھی۔ سبھی ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے ماں سوائے مہرماں کے جو زرنگار کے ساتھ کمرے میں بند تھی۔ تائی جان نے داماد کا چہرہ کھوجا جو بے تاثر تھا۔ مہرماں بلا شبہ میری بیٹی صحیح موہت، مگر میں اس کی اس بیوقوفی میں بالکل بھی شریک نہیں، تم فوراً سے پہلے اس عورت کو یہاں سے باہر نکالو۔ وہ خاموش نظروں سے ان کا چہرہ دیکھے گیا۔ یہ چہرہ سالوں بعد بھی نفرت سے نیلا ہی تھا۔ برسوں پہلے آغا جان نے بھی یہی کہا تھا، چچی جان نے کہا۔ برسوں پہلے کی ایک رات اسے ٹوٹ کر یاد آئی۔ ضروری نہیں کہ جو کام برسوں پہلے ہوا وہ آج بھی اسی انداز میں کیا جائے۔ یہ سمرا کا طنزیہ لہجہ تھا، برسوں پہلے بھی فقط یہی آواز زرنگار کے حق میں بولی تھی۔ آپ کو تو یہ نہ کل اعتراض تھا زرنگار پر اور نہ آج ہوگا بھابھی، چچی جان بدمزہ سی ہو کر بولی۔ وہ تمہاری بہو ہے سمرا اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کی حرکت سے۔ مبین صاحب کو سمرا کے پرسکون بلکہ پرسکوت رویے پر سخت اعتراض تھا۔ بڑوں کی غلطی کو اگر بچے سدھارنا چاہیں تو بچوں کو غلط نہیں کہنا چاہیے بھائی صاحب، وہ اسی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ آج اس کمینے نے اپنی ماں کو اس گھر میں بھیجا ہے، کل کو خود بھی آ گیا تو ہم کیا کر لیں گے موہت؟ سہیل آفندی کا تو دماغ ہی ہل گیا، صدماتی کیفیت میں بولے۔ پہلے ہی سارا کچھ موہت کے قبضے میں جاتا دکھائی دے رہا تھا، اوپر سے اب یہ نمیر اور اس کی ماں کا ٹنٹنا، یعنی جائیداد میں دو مزید حصے دار۔ تم جا کر چینج کرو موہت، یہ مسئلہ آرام سے حل ہونے والا ہے۔ سمرا نے نظر بھر کر بیٹے کو دیکھا جس کے تاثرات میں چھپی آزردگی ایک ماں کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ موہت ایک لفظ بھی کہے بنا چلا گیا۔ چچی جان بدمزہ ہوئی۔ کوئی حل تو نکالنے دیا ہوتا بھابھی، حل تو سالوں پہلے ہی غلط نکالا گیا۔ سمرا سلگتے لہجے میں بولی۔ تو تم کیا چاہتی ہو سمرا، کہ ہم اس عورت اور اس کے بیٹے کو سر پر بٹھا لیں؟ کل کو وہ نکاح نامہ لے کر آ گیا، کورٹ میں چیلنج کر دیا تو کیا ہوگا یہ جانتی ہو؟ مبین آفندی برا مان کر تلخی سے بولے۔ سمرا نے طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ شکر ہے یہ بات آپ کو بھی یاد ہے کہ مہرماں کسی اور کے نکاح میں ہے اور اس نکاح کی حیثیت اپنی جگہ مصمم ہے۔ وہ چپ رہ گئے۔ اب تو وہ نکاح ختم ہو چکا سمرا، موہت سے شادی ہو گئی ہے مہرو کی، تمہاری ہی بہو ہے وہ، تائی جان جلدی سے بولی۔ ہم سے بعض ایسی حقیقتوں سے واقف ہوتے ہیں جن کی سچائی سے انکار ممکن نہیں ہوتا، مگر محض ذاتی فائدے کے لیے ہم اس سچائی کی نفی کرتے رہتے ہیں، اور سچائی کی نفی کرنا بدترین جرم ہے، روحانی بھی اور اخلاقی بھی۔ مہرو کہاں ہے؟ اس کی تو خبر لوں میں۔ مبین صاحب اٹھے۔ سمرا نے چڑھتی نظر ان پر ڈالی۔ اسے جو بھی بات کرنا ہوگی وہ موہت کرے گا بھائی صاحب۔ چلیں جی، قصہ تمام شد، اب تو جو بھی قیامت آنی ہے وہ آغا جان کے شام کو آنے پر ہی آئے گی۔ سہیل آفندی طنز سے کہتے اٹھ کر چلے گئے، مگر پیچھے ایک مہیب خاموشی چھوڑ گئے جن میں آنے والے وقت کی خوفناک سماعتیں دھڑک رہی تھیں۔ موہت نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ کون ہے؟ مہرماں کی محتاط سی آواز آئی۔ موہت جواباً اندر خاموشی چھا گئی، پھر وہ تھوڑی دیر بعد نم لہجے میں بولی۔ اگر تو باقی سب کی طرح تم بھی ان کو دھکے دے کر باہر نکالنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔
موہد نے لب بھینچے، پھر ٹھہرے لہجے میں بولا، دروازہ کھولو مہر، مجھے بات کرنی ہے تم سے آغا جان کی واپسی سے پہلے۔ ذرا توقف کے بعد دروازہ کھل گیا۔ موہد کی نگاہ دروازہ کھولنے والی مہرمہ کی بجائے اس کے شانے کے پار نظر آتے چہرے پر پڑی تو وہ ساکت سا کھڑا رہ گیا۔ زرنگار اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آئیں تو مہرمہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے مہرمہ کو پیچھے ہٹا کر موہد کو دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تو مہرمہ دھک سے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار موہد کو دیکھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ان کی یادداشت متاثر ہے موہد، پلیز اب تم بھی ان کی طرح مت۔ مہرمہ حفظ متقدم کے طور پر ان کی حمایت میں وہ تفصیل بتانے لگی جو نمیر نے فون پر ان کو بتائی تھی، مگر اس کی آواز موہد کا اگلا رد عمل دیکھ کر حلق میں ہی گھٹ گئی۔ اس نے زرنگار کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے رخساروں پر رکھ لیے۔ اس کا چہرہ زرنگار کے ہاتھوں کی اوک میں آ گیا تھا۔ نمیر سے بات کیے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے اور اب گزرے 3 دنوں میں سومیا اسی ادھیڑ پن میں رہی تھی کہ اسے اپنے دل پر پیر رکھنا چاہیے یا نمیر افندی کے۔ مہرمہ متحیر تھی موہد کا زرنگار سے اتنا التفات، اسے دھیان آیا شاید موہد نے رحم دلی ورثے میں پائی تھی۔ سمرا بھی تو زرنگار اور وقار کی حمایت کرتی رہی تھی، لیکن زرنگار کے چہرے پر پریشانی کے کوئی اثرات نہ تھے۔ وہ تو بس چپ چاپ سی کھڑی موہد کو دیکھ رہی تھی۔ مہرمہ نے نگاہ کا زاویہ بدلا، سارے تاثرات تو موہد افندی کے چہرے پر تھے۔ تم؟ زرنگار نے اپنے ہاتھ کھینچے تو موہد کو پہلی بار جیسے مہرمہ کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن زرنگار کے اس ایک لفظ میں مکمل سوال چھپا ہوا تھا۔ وہ پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہوا۔ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں ماں جی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر موہد نے شدت جذبات سے کہا۔ مہرمہ کا منہ حیرت سے کھلا، لو جی میری ساس ان کی ماں ہو گئی۔ ہاں شاید کوئی آتا تو تھا مجھ سے ملنے، یاد نہیں یہ کون ہے؟ زرنگار نے الجھے لہجے میں کہہ کر پھر مہرو کی طرف اشارہ کیا تو اس نے گہری سانس بھر کر مہرو کو دیکھا جن کے اعصاب اپنے ممکنہ تعارف کو سوچ کر تن گئے تھے۔ نمیر کی بیوی، آپ کی بہو، یہی کہتا وہ؟ وہ تیکھی نگاہ مہرمہ پر ڈال کر لمحہ بھر کو پھر کاٹدار لہجے میں بولا، یہ آپ کے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ مہرمہ بک سے اڑی، کیا تعارف کروایا تھا موصوف نے؟ میرے دشمن؟ میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے بیٹا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بستر کی جانب بڑھا۔ آپ اب یہیں رہیں گی تو میں آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے سب دشمنوں کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ انہیں بستر پر بٹھایا۔ فضول باتیں مت ڈالو ان کے ذہن میں موہد، وہ ناگواری سے بھیجے ہوئے لہجے میں بولی۔ موہد پلٹ کر تیکھی نظروں سے مہرمہ کو دیکھنے لگا، تو کیا غلط ہے اس میں؟ لیکن اگر تم دوسرا تعارف کروانا چاہتی ہو تو وہ بھی کروا دیتا ہوں، اس نے چبا چبا کر کہا۔ مہرمہ چپ رہ گئی۔ اب وہ کون سا اتنا معتبر تعارف تھا کہ محروس کے حوالے سے پہچانے جانے کی متمنی ہوتی؟ اس گھر میں ان کی حیثیت کا تعین کروانا ہے موہد، یقین کرو وہ مجھے طلاق دینے پر آمادہ ہے۔ کچھ سوچ کر وہ جوش سے بولی تو موہد بیزار نظروں سے اس پر نظر ڈال کر گہری سانس بھرتا زرنگار کو دیکھنے لگا۔ ان سے انسیت کی پھوٹتی شعاؤں کو وہ محسوس کر چکا تھا۔ آغا جان کو بتانا ناگزیر تھا۔ سہیل افندی نے اس بار پہل کی، ان کو تو سب کچھ ہاتھوں سے جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ آغا جان پہلے تو بے یقینی کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر اتنی اونچی آواز میں دھاڑے کہ افندی ہاؤس کے در و دیوار لرز گئے۔ اور تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا موہد؟ سمرا جانے وہ غصے میں زیادہ تھے یا بے یقینی میں؟ موہد سینے پر بازو لپیٹے خاموش کھڑا تھا۔ اس سوال کا جواب سمرا نے دیا، مجھے آج سے 15 سال پہلے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا آغا جان۔ ان کے تحمل سے دیے گئے جواب نے آغا جان کے ضبط اور برداشت کی دھجیاں اڑا دیں۔ مگر مجھے ہے اعتراض، آج سے 15 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، اسی شد و مت سے۔ پھر انہیں مہرو کی خبر لینے کا خیال آیا، وہی لڑکی سارے فساد کی جڑ ثابت ہو رہی تھی۔ مہرو کہاں ہے؟ میں اسے پوچھوں، کہاں سے یہ فتنہ اٹھا کر گھر لے آئی ہے وہ؟ نامساعد حالات سے گزر کر وہ دوبارہ آپ کے در پر آ ہی گئی ہیں آغا جان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہم لوگ 15 سال پہلے ہوئی غلطی کا مداوع کر لیں، اور اللہ جب غلطی کا مداوع کرنے کا موقع دیتا ہے تو بڑے نصیب کی بات ہوا کرتی ہے۔ غلطی؟ انہوں نے پھولتی سانسوں کے ساتھ گرج کر یوں دہرایا جیسے اس لفظ کا نام پہلی بار سنا ہو، پھر تنفر سے بولی، آغا ذوالفقار نے آج تک کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ اف آغا جان، بہت ہو گیا۔ اتنی دیر سے چپ کھڑا پوتا بیزاری سے بولا، تو کیا؟ مہرمہ آج بھی نمیر افندی کے نکاح میں ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کی حامی بھر کر صرف آپ کے غلط فیصلے سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر وہ اس طرح نمیر سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے تو کیا مذائقہ ہے؟ تو یہ سب ڈرامہ کیا تھا تم لوگوں نے؟ ان کے اعصاب کو جھٹکا لگا۔ آپ اسے جو بھی سمجھیں، لیکن ہم الحمدللہ نکاح پر نکاح کو حرام ہی سمجھتے ہیں آغا جان۔ اگر آپ اس وقت مہرمہ کا کہیں بھی رشتہ کر دینے پر تلے نہ ہوتے تو میں کبھی موہد کا نام اس دوسرے نکاح کے لیے پیش نہ کرتی۔ آغا جان تو کچھ لمحوں کے لیے کچھ کہنے سے ہی محروم ہو گئے، گویا بہت خوب، چند لمحے لگے تھے انہیں سنبھلنے میں۔ تو اب آغا کو اس طرح ایک سائڈ پر لگایا جائے گا، صرف اس لیے کہ یہ قدم اٹھایا کہ جس طرح ہم مہرمہ کے پہلے نکاح کی حرمت کا احساس کرتے ہیں اور کوئی نہ کرتا آغا جان؟ سمرا کا حوصلہ دیدنی تھا۔
اتنی بات اور کوئی بہو آغا جان کے سامنے نہ کر پاتی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم لوگ آغا کو بیوقوف بناتے رہے ہو اور آج اس گناہوں کی پوٹلی کے غلیظ قدم پھر سے میرے گھر میں آ گئے۔ گولی مار دوں گا میں مہرو کو بھی، قصہ ہی تمام ہو اس نکاح کا، مگر اپنی برسوں کی بنائی عزت پر داغ نہیں لگنے دوں گا۔ عزت اللہ بنایا کرتا ہے آغا جان۔ نمیر کی قسمت میں اس گھر کا داماد بننا لکھا تھا، اس کی قسمت میں تھا کہ آپ کی پوتی اس کی بیوی بنے۔ اب اگر اس کی قسمت میں یہ جائیداد زمین بھی ہے تو کیا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تو پھر ہم تو کیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ موہت کا لب و لہجہ پرتپش تھا۔ آغا جان کا تو پورا وجود ہی بھڑ بھڑ جلنے لگا۔ ابھی میں زندہ ہوں موہت، اور میرے جیتے جی وہ املاک میں حصہ داری کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں نمیرہ افندی کا قصہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ موہت کا انداز قطعی تھا۔ اس کی ماں اس گھر میں آ گئی ہے، وہ بھی تو اس کے پیچھے ہی آئے گا آغا جان۔ تب یہ سب حساب اسی سے چکتا کر لیجیے گا۔ اس کی منقوہ ہے یہاں۔ تو یہ بات تمہیں مہرو سے نکاح کرواتے وقت معلوم نہیں تھی کیا؟ پھر کیوں تم اس معاملے میں آئے؟ میں کہیں بھی اس کی شادی کروا دیتا۔ اسی مزید خطا سے بچایا ہے آپ کو آغا جان، موہت نڈر ہو کر بولا۔ موہت، آغا جان بولے نہیں دھاڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا ہاتھ اٹھا، مگر موہت اپنی جگہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا۔ سمرا نے ہی بے اختیار ان کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اب وہ یہیں رہیں گی جب تک کہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، موہت نے سپاٹ لہجے میں کہا، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ 15 سال پہلے کی طرح ہم بھی دوبارہ اس گھر سے نکلیں گے آقا جان، لیکن اس بار کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ وہ دونوں ماں بیٹا جا چکے تھے۔ آغا ذوالفقار اپنی کرسی پر ڈھہ سے گئے، ان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ تو کیا ان کی مات کھانے کے دن آ گئے تھے؟ انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا۔ تو کیا یہ ہاتھ اب کمزور ہو گئے ہیں؟ جنہوں نے پوتے پر اٹھنا گوارا نہیں کیا، ایسی کمزوری تو میں نے وقار افندی کے بار بھی محسوس نہ کی تھی۔ ان کا ذہن سنسنا رہا تھا۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے موہت، وہ سامنے آئے گا تبھی تماشا ختم ہوگا، ورنہ تو یوں ہی آنکھ مچولی چلتی رہے گی ساری عمر، اور سزا میں خود سزا دوں گا اسے، دنیا تماشا دیکھے گی اس کا۔ انہوں نے تپتے ذہن کو مضبوط کرنا چاہا تو بلند فشار خون کو واپس اپنی جگہ پر آنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ آغا جان، آپ کل کے اس بچے سے مات کھائیں گے، اس کی بکواس پر غور مت کریں۔ یاد نہیں سمرا اور فاران بھی ایسے ہی وقار کی حمایت کیا کرتے تھے؟ انہیں تو شروع ہی سے اس گندگی کا احساس نہیں تھا جو وقار نے اپنے دامن پر سجا لی تھی۔ سہیل افندی کے منہ میں سائرہ چچی کی زبان بول رہی تھی، ورنہ آغا جان کے سامنے ان کے بات کرنے کی مجال نہ ہوتی تھی۔ میں کمزور نہیں ہوں سہیل، مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے فاران کے بیٹے سے محبت بہت ہے، شاید اس لیے کہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک ہی پوتا دیا ہے، اس لیے اس کی نادانیاں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پتہ نہیں کس رو میں اعتراف کر لیا، مگر پھر ایک دم چپ ہو گئے۔ کیا اب نمیر کا حوصلہ نہ بڑھے گا؟ کس دیدہ دلیری سے اس نے اس گھر میں انٹری دی ہے، مہر ماں سے نکاح کر کے شب خون مارا اور اب اپنی ماں کو بھیج دیا، اور میں تو مہر ماں کو بھی قصوروار کہوں گا آقا جان۔ اب کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اس بے نام و نشان شخص کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے؟ تھوڑا ہی وقت ہے سہیل، غصہ تو مجھے بھی بہت آیا تھا، مگر پھر سوچا کہ ایک بار اس شخص کو سامنے آ لینے دو، پھر سارے حساب کتاب چکتا ہو جائیں گے، آغا جان نے دبنگ لہجے میں کہا۔ تو پھر موہت اور سمرا بھابھی کو مہرو کے نکاح کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جلبلا کر بولے۔ آغا جان نے ہنکار بھرا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو اس وقت کا انتظار ہے جب یہ سارا ڈرامہ ختم ہوگا۔ آغا جان کے انداز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس معاملے پر مطمئن ہیں۔ سہیل افندی دل محسوس کر رہ گئے، مگر کمرے میں آتے ہی سائرہ چچی شروع ہو گئی، بس اسی طرح سر جھکا کر باتیں سن کر آ جایا کریں سب کی۔ ایک موہت افندی کیا کم تھا جو اب نمیر کی اماں کو اٹھا کر لے آئے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مہرو بھی اس سارے کھیل کا حصہ ہے۔ خدا کا مانو، وہ بیوقوف تھی جو اپنی اچھی بھلی زندگی برباد کر لیتی۔ ساری عمر لگا دی آپ نے اس کاروبار پر، ایک پوتے کو تو پہلے ہی آغا جان نے سراکوں پر بٹھا لیا، دوسرے کو بھی کہیں سینے سے لگا لیا تو آپ تو بس ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے۔ چچی جان نے منٹوں میں سارا تجزیہ کر کے رکھ دیا۔ ارے نیک بخت، ذرا دم تو لو، ایک تو تم عورتوں کی فکریں بھی نہ۔ وہ جنجلا گئے، اپنی ہمت تو اتنی تھی نہیں، بیوی کی ہمت بندھانے پر ہمت کر لیتے تو دلائل میں اتنا دم نہ ہوتا کہ آغا جان کو اپنی سوچ پر ڈال دیتے۔ زرنگار کو جس طرح سمرا نے سینے سے لگایا ہے، میں تو حیران رہ گئی۔ وہ ویسے صدیقہ بھابھی کا غرور اللہ نے اچھی طرح توڑا ہے، جس کو بے نام و نشان ہونے کے طعنے دیتی رہی وہی ان کا داماد بن گیا۔ اللہ کی پناہ مانگو سائرہ، بہت کڑا امتحان پڑا ہے ان پر۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب تو موہت مٹھی میں ہے ان کی، داماد ہے جب، اور جتنا بھی چاہے نکلوائیں گے اسے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، اب ایسی بھی کوئی لوٹ نہیں مچی ہوئی، وہ کل کا بچہ صحیح، مگر اس نے بزنس کو رشتہ داری سے بالکل الگ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بابر کروا دیا تو وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ شیٹ جھڑکنے لگے۔ یہ لو، موہت نے کاغذات کی ایک فائل دراز سے نکال کر ٹیبل کی سطح پر پٹکی۔ اس کے مقابل بیٹھے شخص کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس نے بے اختیار آگے جھک کر وہ فائل اٹھا کر کھولی اور بے اختیار موہت کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔
میں اپنے وعدوں کا بہت پکا، الحمدللہ۔ میں جانتا ہوں تم نے بہت ساتھ دیا ہے میرا، تمہارے بنا کچھ ممکن نہیں تھا۔ وہ اتنے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ تم اب بھی کسی موقع پر مجھے پیچھے نہیں پاؤ گے، وہ اٹل انداز میں بولا تو موہت کچھ سوچ کر ذرا آگے کو جھکا۔ اور کچھ؟ اور کسی معاملے میں میری فیور؟ وہ چونک کر موہت کو دیکھنے لگا۔ وہ کیا پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس نے سمجھنے کی کوشش کرتے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا اور فائل اٹھا کر مسکراتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر بہت شکریہ۔ موہت نے مسکراتے ہوئے ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگائی اور ہلکے ہلکے جھولتے ہوئے محفوظ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میری آفر لانگ ٹرم ہے، تم جب چاہو اسے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے پیچھے موہت کی مسکراتی آواز سنی۔ اس کے قدم ایک بار پھر ٹھٹکے مگر وہ رکا نہیں تھا۔ آغا جان نے زرنگاہ کو اس کے بیڈ روم تک محدود رہنے کا حکم دیا، جہاں اب ان کے ساتھ مہرو شفٹ ہو گئی تھی۔ سومیا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی تو زرنگاہ کے بالوں کو برش سے سلجھاتی مہرما چونکی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ مہرما اٹھ کر خوش دلی سے ملی، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی جب سومیا زرنگار سے گلے مل کر بڑی بے تکلفی سے ان کا حال پوچھنے لگی، جیسے پہلے بھی ان سے ملتی جلتی رہی ہو۔ تم انہیں جانتی ہو؟ مہرما نے رہا نہیں گیا تو حیرت اور بے یقینی سے پوچھ لیا۔ سومیا ٹھٹکی، دفعتاً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ یہاں نمیر کی دوست نہیں بلکہ موہت آفندی کی دوست کی حیثیت سے آئی تھی۔ اس کا زرنگار سے التفات مہرما کو انوکھا لگنا ہی تھا۔ بھئی یہ آنٹی تمہارے کمرے میں ہے تو تمہاری کچھ لگتی ہوں گی نا؟ وہ سنبھل کر مسکرائی۔ یہ بھی میری چچی ہیں۔ سومیا نے ہونٹ سکیڑے۔ نمیر کی والدہ؟ مہرما نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ ڈیسیژن۔ مہرما نے ان کے بال چٹیاں میں لپیٹے اور ان کو لیٹنے کا کہہ کر سومیا کے ساتھ سمرا کے کمرے میں آ گئی۔ موہت کیسا ہے؟ اس کے پوچھنے پر مہرما کو یاد آیا کہ وہ شاید موہت کو پسند کرتی تھی، مگر درمیان میں مہرو آ گئی تو وہ سلسلہ وہیں منقطع ہو گیا۔ شیخ ہی ہوگا۔ مہرو نے شانے اچکائے۔ میرا اس سے کیا واسطہ؟ ظاہر ہے بھئی جیسے حالات جا رہے ہیں اس سے واسطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سومیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ لیکن زندگی ایسے بھی تو نہیں گزر سکتی نا؟ اس نے مہرما کو گہری نظر سے دیکھا۔ بس اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، ایک بار آغا جان نمیر کو اپنا تسلیم کر لیں تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گی۔ وہ پر امید تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے آغا جان اس کی حیثیت تسلیم کر لیں گے؟ مہرما نے اس کی بات کو سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ لیکن تم یہ کام بہت آسانی سے کر سکتی ہو مہرو، سومیا نے آہستہ سے کہا۔ مہرما بری طرح چونکی۔ مجھے تو پہلے ہی آغا جان نے اس پوشن تک محدود کر دیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح تمہیں اپنی منمانی کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ جتنی منمانی کر چکی ہوں نا، شکر ہے اسی پر آغا جان نے گولی نہیں مار دی۔ وہ اداسی سے بولی۔ میرے خیال میں تو بس تم ہی ہو جو نمیر کو اس گھر میں اس کی جگہ دلوا سکتی ہو۔ میں تو بس اس انتظار میں ہوں کہ کب اس بندے سے میری جان چھوٹے، ایک بار بس وہ اپنے بل سے باہر نکل آئے، آغا جان سے اس کا سامنا ہو جائے۔ مہرما نے دعا کی۔ ہو سکتا ہے وہ اتنا برا نہ ہو مہر، وقت اور حالات اکثر لوگوں کو منفی بنا دیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ خود زمانے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ اس نے میری زندگی کی خوشیاں چھین لی ہیں، مجھ سے امتحان بنا دیا ہے میری زندگی کو، بنا قصور کے سزا دی ہے اس نے مجھے۔ اللہ ہم میں سے کسی ایک کو چن لیا کرتا ہے آزمائش کے لیے مہرو، اور وہ اللہ کا بہت پیارا بندہ ہوتا ہے۔ کاٹ تو رہی ہوں آزمائش بنا کسی قصور کے، وہ خفگی سے بولی۔ میرا تو مخلصانہ مشورہ ہے مہر، اس کی زخمی انا کی تسکین کسی کے ہمدردانہ رویے سے ہی مل سکتی ہے، اور تم مانو یا نہ مانو تم سے زیادہ قریبی رشتہ اور کسی کا نہیں اس کے ساتھ فی الحال۔ کیسی ناممکن باتیں کر رہی ہو سومیا، نفرت ہے اس شخص سے مجھے، وہ خپت سے لال ہوتا چہرہ لیے خفگی سے بولی۔ بعض لوگوں سے مل کر یہی حقیقت کھلتی ہے کہ در حقیقت وہ کس قابل ہیں مہر۔ سومیا آخری بات کہہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مہرما الجھی ہوئی سی اس کے ساتھ دروازے تک آئی۔ کسی بھی بھٹکے ہوئے انسان ہی واپسی کا راستہ بند نہیں ہوا کرتا مہرما، بعض اوقات بھٹکے ہوئے لوگ کسی اپنے کی آواز کے منتظر بھی ہوتے ہیں، مگر مخلصی شرط ہے۔ سومیا چلی گئی تھی مگر اس کی آخری بات مہرما کے ذہن پر ابھی تک دستک دے رہی تھی۔ موہت آفس جانے سے پہلے زرنگار کو الوداعی طور پر ملنے اور حال پوچھنے آیا تھا۔ انہوں نے حسب عادت بنا پہچانے بے حیا سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ دروازے کی جانب مڑا تو مہرما کے طنزیہ آواز نے قدم روک لیے۔ میری ساس کے ساتھ تمہارے اس قدر التفات کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اپنی طرف سے اس نے بہت کڑا طنز کیا۔ موہت ایڑیوں پر گھوم کر اس کی طرف مڑا، ابرو کو استفہامیہ اچکایا، پھر چبا کر بولا۔ میرے خیال میں ان سے میرا بھی ایک الگ سے رشتہ ہے مہرما آفندی۔ پھر جیسے وہ ٹھنڈا پڑا تو کچھ سوچ کر بولا، ویسے اچھا لگا یہ جان کر کہ تم اپنے اور ان کے اصل رشتے کا تعین کر چکی ہو۔ مہرما پر جیسے یک لگ کسی نے ٹھنڈا پانی انڈیل دیا۔ موہت کے ہونٹوں پر آئی محظوظ مسکراہٹ نے اس کا خون کھولا دیا۔ شٹ اپ، شکریہ۔ وہ تعظیماً ہلکا سا جھکا اور یوں ہی مسکراتے باہر نکل گیا۔ مہرما کا جی چاہا سر دیوار میں دے مارے، اپنی زبان کو بھی کوسا۔ ضرورت ہی کیا تھی اس کھڑوس کے سامنے بولنے کی؟
اس نے انتقاماً سومیا کی کئی باتوں کو پھر سے سوچنا شروع کر دیا جو رات ہی اس کے ذہن کے کواڑ کھٹکھٹا رہی تھیں۔ زندگی تمہاری برباد ہوئی تھی مہر، لیکن اس کے بعد نہ تمہارے والدین نے تمہیں اس طرح سپورٹ کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، اور نہ آغا جان نے تمہارے زخموں پر پہا رکھنے کی بجائے نمیر سے اپنی دشمنی نبھانا ضروری سمجھا۔ سومیا کا لب و لہجہ ہمدردی لیے ہوئے تھا۔ نمیر سے بات کرو، تم چاہے اسے ساری عمر معاف نہ کرنا، مگر دربدری کے ان 14 سالوں کے زخم تو دیکھ لو اس کے وجود پر، پھر شاید وہ بری ہو جائے تمہاری عدالت سے۔ اس نے گہری سانس بھر کر یاسین سے ایک جگہ بت بنی بیٹھی زرنگار کو دیکھا۔ یہ عورت اسے بہت قابل ہمدردی لگی تھی۔ طوائف ناچنے گانے والی، یہ سب تو محض زمانے کے دیے ہوئے نام ہی ہوا کرتے ہیں۔ کبھی کوئی ان کی آنکھوں میں سے ان کی روح میں جھانکنے کی کوشش کرے تو کیا روح پرور کہانیاں ملیں۔ مہرما کا ذہن الگ ہی اڑان بھر رہا تھا، اگرچہ دل اس پر مطمئن نہیں تھا، مگر اس کے دماغ میں گونجتی آوازیں، اگر تمہیں اس معاملے پر منصب بنا ہی دیا گیا ہے مہر، تو دوسری طرف کا دکھ بھی سن لینا فیصلہ کرنے سے پہلے، ہو سکتا ہے اس کے زخم تم سے زیادہ گہرے ہوں۔ مہرما نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ موہت کا برتھ ڈے سمرا چچی بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھیں، تو گھر میں ایک بہت خوشگوار سی ہلچل پھیل گئی۔ اب تو ترس ترس کر اس گھر میں خوشیاں آتی تھیں۔ کوئی بھی موہت کو نہ بتائے اسے کبھی بھی یاد نہیں رہتا۔ انہوں نے مسکراتے سب کو تنبیہ کی اور اب تحفے تحائف خریدنے اور کچن کا مینو ترتیب دینے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ آپی تم کیا دے رہی ہو موہت بھائی کو؟ ملہا نے مسکرا کر پوچھا۔ مہرما نے نگاہ غلط انداز میں اس پر ڈالی۔ ہر چیز پر تو آتے ہی قبضہ ہو گیا ہے موہت بھائی کا تمہارے، اس کی شان شایان کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کیا؟ آپی، ملہا نے احتجاجاً کہا، جب اللہ بن مانگے خوشی کے چھوٹے چھوٹے موقع دے رہا ہو تو اپنی قنوعیت کو چھوڑ کر خوش ہو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا بھائی، لے لیں گے تاج محل کا مجسمہ تمہارے موہت بھائی کے لیے، اب خوش؟ مہرما جس طرح اکتا کر بولی، ملہا خوش تو کیا ہوتی، جل بھن کر وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ بھلا مجھے خوشیوں سے کیا مطلب؟ وہ یاسین زدہ ہو رہی تھی۔ کوریڈور سے گزرتی ملہا کے قدم کبیر کو آغا جان کی اسٹڈی سے نکلتے دیکھ کر سست پڑے تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ کیسی ہو؟ بہت پیاری، ملہا نے ذرا سی ناک چڑھائی اور زور دے کر بولی۔ تم سناؤ کیسے ہو کبیر خان، اور اتنے کم کیوں نظر آتے ہو آج کل؟ اس کی ادا پر کبیر بے ساختہ ہنسا، پھر محظوظ ہو کر بولا، آپ کے اول دعوے سے تو قطعاً اختلاف نہیں کروں گا۔ اوہ، کم نظر آنے والی بات؟ وہ گردن اٹھا کر بات کرتی تھی، آنکھوں کا مخصوص انداز شاہانہ سی جنبش دے کر کبیر کے جی میں آئی کہ دل تھام لے۔ زیادہ دیکھنے کے لیے کچھ جملہ حقوق ہوتے ہیں ملہا افندی، بس وہ کبیر خان کے نام کرنے ہوں گے، پھر آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ وہ بے اختیار بولا تو ملہا کی تمام طرحداری اس کے لفظوں کی گہرائی سمجھ کر پہلے تو خجالت میں بدلی، پھر چہرے سے نکلتی تپش اور کبیر خان کی شوخی نگاہ پر فی الفور الجھن چھو ہو گئی۔ اس کی چپ بھانپ کر کوریڈور کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا تو زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ملہا نے قدرے حیران ہو کر تپتے گالوں پر دونوں ہتھیلیاں جمائیں۔ تو اب میں کبیر خان سے شرمایا کروں گی؟ اللہ اللہ! پھر دھیرے سے ہنس دی۔ تائی جان جو دور سے ہی اپنے کمرے کے ادکھلے دروازے کی جھری سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں، انہیں کبیر اور ملہا کی ایک بات بھی سمجھ نہ آئی، مگر ان کا بے تکلفانہ انداز اور بے وجہ سر راہ گفتگو۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بستر پر گر سی گئیں۔ رنگت منٹوں میں سفید پڑ گئی۔ میرے اللہ، ایک بیٹی بے خبری میں ماری گئی اور دوسری جان بوجھ کر کیچڑ میں منہ مارنے والی ہے۔ ان کی سوچ میں وہی 15 برس پہلے والی گراوٹ آ گئی تھی۔ انسانوں کو انسان نہ سمجھنا، مگر یہ اللہ ہی ہے جو بندے کو سارے رنگ دکھایا کرتا ہے۔ وہ ملہا کی اچھی طرح کھچائی کرنے کا سوچ رہی تھیں، شاید ان کے درمیان ایسا کچھ نہ ہو، مگر جیسے میرا دل ڈر گیا ان کو بے تکلفی سے بات کرتے دیکھ کر۔ ایسے کسی اور کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، میں اس ملہا کی خبر تو لوں گی ہی، مگر کبیر کا اندر آنا جانا بھی بند کروانا پڑے گا۔ وہ مضطرب دل کو تعویلیں دے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا ایک بیٹا بھی ہے؟ مہرما چاہتے ہوئے بھی زرنگار سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ سمرا اسے وقار افندی اور زرنگار کی ساری کہانی سنا چکی تھی، اب ایسے میں وہ زرنگار سے نفرت کا رشتہ قائم کر لیتی تو یہ واقعی ظلم ہوتا۔ وہ کہتا تو تھا جو مجھ سے ملنے آتا تھا، وہ بے نیازی سے بولی۔ مہرما کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ اسے پہچانتی ہیں؟ ہاں، جس سے ملے اس کی پہچان تو ہو ہی جاتی ہے، وہی لاپرواہ سا انداز۔ کیا نام تھا اس کا بھلا؟ مہرما کے سوال پر اس کی سیاہ آنکھیں سوچ میں ڈوب گئیں۔ وہ بتاتا تو ہے ہر بار آ کر، مگر مجھے یاد نہیں۔ قدرے سوچ کر وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ مہرما مایوس ہوئی، مگر پھر بھی اس نے آخری کوشش کی۔ نمیر افندی، یہی نام بتاتا تھا نا وہ؟ مہرما کو کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، مگر وہ پلٹے بنا زرنگار کا منتظر نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں، یاد نہیں مجھے، وہ بولی، پھر دروازے کی طرف نگاہ کی تو بے ساختہ مسکرا دیں۔ لو آ گیا وہ، تم اسی کا پوچھ رہی تھی نا؟
महरमा का दिल पूरी कुव्वत से सिकुड़ कर फैला। उसने लम्हे के ज़ारवे हिस्से में चेहरा मोड़कर ना सिर्फ मुस्तरबाना अंदाज में दरवाजे में मौजूद शख्स को देखा, बल्कि स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हो गई। मलाहा चाय लेकर आई तो बहुत खुशगवार मूड में थी। गर्म स्वेटर पर खुश रंग शॉल ओढ़े वो जल्दी में थी। तुम कहाँ जा रही हो? ताईजान ने संजीदगी से बेटी का चेहरा टिटोला। वहाँ वही मासूमियत थी, हमेशा वाली। मैं और फरदीन मार्केट तक जा रहे हैं, मोहित भाई का बर्थडे गिफ्ट लेना है। किसके साथ? उन्होंने बेटी का चेहरा निगाहों में रखा। कबीर के साथ अम्मी, और कौन है भला? वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट और आंखों में उतरा नरम सा तासुर ताईजान की जहाँ दीदा निगाहों से छुपा ना रह सका। नौजवानी की सुर्खी उसके कश्मीरी सेबके से गालों पर झलक रही थी। और कुछ शायद मोहब्बत का एजाज हो। कोई ज़रूरत नहीं जवान जहाँ लड़कियों को तन्हा जाने की, उन्होंने सख्ती से कहा। मलाहा हैरान हुई। अम्मी, कबीर साथ है हमारे, तो वो भी ड्राइवर ही है ना? उन्होंने जाने क्या जताया, शायद उसे बावर करवाना चाहा। मलाहा का दिल मुट्ठी में जकड़ा था। कल मैं खुद चलूँगी तुम्हारे साथ, मगर ऐसे अकेले नहीं जाना तुम दोनों ने। क्या हो गया है अम्मी? कबीर के साथ मैं और फरदीन हैं, 3 बंदे और फिर भी अकेले, ये अच्छी साइंस है। मलाहा तो कबीर के लिए उनके मुंह से ड्राइवर का लफ्ज़ सुनकर जुज़बुज़ हो गई थी। एहतजाज करने लगी। मलाहा, उन्होंने संजीदगी से उसे टोक दिया। अब क्या यही बात आगा जान कहेंगे तब मानोगी? मलाहा दंग सी उन्हें देखने लगी। जब से कबीर खान इस घर में आया था, एक फैमिली मेम्बर बनकर रह रहा था। घर के अंदर उसका आना जाना घर के फर्द ही की तरह था। कोई पर्दा नहीं, कोई पाबंदी नहीं। तो आज क्या नया हो गया? मलाहा का ज़हन खटक सा गया। मैं आपके साथ चली जाऊंगी अम्मी, मगर ये मत कहिएगा कि कबीर खान काबिल एतबार नहीं। मलाहा बेख्तियार होकर बोली। उन्होंने तपती निगाह बेटी पर डाली जो कल उन्हें बच्ची लगा करती थी, मगर उसकी एक पल की बेख्तियारी ने उनका सारा अंदर खोलकर माँ के सामने रख दिया था। वो बस इतना ही काबिल एतबार है कि एक बार मेहरू भी उसके साथ गई थी और वो अपनी इतनी सी जिम्मेदारी भी नहीं निभा सका। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। ये बात आज आपको याद आई है अम्मी? मलाहा ने मारे सदमे के चुभता सवाल किया। तुम्हें किस बात पर एतराज़ है मलाहा? कबीर के साथ जाने से मना करने पर या उसे नाकाबिल एतबार समझने पर? वो बहुत ज़ब्त का मुजाहरा कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी मलाहा खुलकर उनके सामने आ जाए। मुझे हर बात पर एतराज़ है अम्मी। कबीर को इस घर में कभी ड्राइवर नहीं समझा गया। वो आगाजान के दोस्त का पोता है, मगर हमारा अदना मुलाजिम है मलाहा, ताईजान ने याद दिलाया। वो सख्ती से लबों को भींचती बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। दरहकीकत उसे रोना आ रहा था, तो ये हकीकत थी घर वालों की नज़र में कबीर खान की, और वो सुने तो